اس سلسلہ میں اتخذو قبور انبیائہم مساجد، یہ حدیث جو ہر وقت وہ پڑھ کے شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ارشاد الساری شرح بخاری جلد نمبر 1 کے اندر اور پھر عمدۃ القاری جلد نمبر 3 کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور جو مزارات اولیاء بنانے کے لحاظ سے یہ حدیث پڑھ کے تمام مزارات اور گنبدوں اور قبوں کا انکار کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے بھی عمدۃ القاری میں واضح طور پر جلد نمبر 3 428 صفحے پر یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ حدیث شریف جس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، کہ جس وقت حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کنیسہ کا ذکر کیا اور وہاں تصاویر کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ قبور پر مساجد بنا لیتے ہیں اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، کہ وہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن شرار خلق ہیں۔ اس کا معنی و مطلب لوگ بگاڑتے ہیں، واردات کرتے ہیں۔ اگر سمجھنا ہے تو امام عینی سے پوچھو، حضرت امام عینی یہ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر وضاحت سے لکھتے ہیں، قال البیضاوی لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الانبیاء تعظیما لشانهم، کہ یہود و نصارہ نبیوں کی قبروں کو سجدے کرتے تھے، نبیوں کی قبور کو سجدہ کرتے تھے ان کی تعظیم کے لیے، وَيَجْعَلُونَهَا قِبْلَةً، اور ان کو قبلہ بناتے تھے، يَتَوَجَّهُونَ فِي الصَّلَاةِ نَحْوَهَا، اور نمازیں ان قبروں کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھو، ان کی عبادت کرتے تھے، انہیں عبادت کا قبلہ بناتے تھے۔ تو کہتے ہیں وَاتَّخَذُوهَا أَوْثَانًا، انہوں نے قبروں کو بت بنایا ہوا تھا۔ لعنہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر لعنت کی۔ وَمَنَعَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ، اور مسلمانوں کو اس چیز سے روک دیا۔ فَأَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جَوَارِ صَالِحٍ، امام عینی کہتے ہیں اگر کوئی کسی ولی کے قرب میں مسجد بناتا ہے، کسی ولی کی قبر کے پڑوس میں مسجد بناتا ہے، وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ، اور وہ اس سے تبرک کا ارادہ کرتا ہے، جو ولی کے مزار کے قریب مسجد ہے اس میں جا کے نماز پڑھتا ہے، سجدہ خدا کو کرتا ہے، وہ قبر کو بت نہیں بناتا، قبر کو سجدہ نہیں کرتا۔ قصد التبرک بالقرب منہ لا للتعظیم لہ ولا للتوجہ الیہ، وہ قبر کی عبادت بھی نہیں کرتا اور قبر کی طرف متوجہ ہو کے منہ ادھر کر کے نماز بھی نہیں پڑھتا۔ تو یہ کہتے ہیں امام بیضاوی نے فرمایا فلا يدخل فی الوعید المذکور، ایسا بندہ مذکورہ وعید میں ہرگز داخل نہیں ہے۔ اس بنیاد پر جو اولیاء کے مزارات بنائے جاتے ہیں اور قبر کو چھوڑ کر سائڈ پہ نماز پڑھی جاتی ہے، قبر کو قبلہ نہیں بنایا جاتا، قبر کو سامنے رکھ کے قبر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی، اور سجدہ خدا کو کیا جاتا ہے۔ ارادہ یہ ہے کہ برکت مل جائے گی، چونکہ اللہ کا ولی اس جگہ پہ جلوہ گر ہے۔ امام عینی کہتے ہیں، امام بیضاوی نے لکھا اس بندے کا اس حدیث میں اس وعید کے اندر تذکرہ ہرگز نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، ہم نے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے وہ فتویٰ جس پر علماء اہل سنت نے دستخط کیے اور وہ ہینڈ بل ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیا کہ کسی کو سوائے رب کے سجدہ روا نہیں، سجدہ تعظیمی جو ہے وہ سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ عبادت کفر ہے۔ بار بار اہل سنت اس بات کا اظہار کرتے ہیں
اور اس بات کے دائی ہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کے پڑوس میں جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ خواہ گنبد کے نیچے سائڈ پر ہو یا جو قریب مسجد ہے اس مسجد میں جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، امام بیضاوی، امام عینی یہ لکھ رہے ہیں کہ ہرگز اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حق پرستوں کا عقیدہ ہے اور یہ توحید پرستوں کا یقین اور ایمان ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ارشاد الساری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430، اس میں امام کستلانی نے تفصیل کے ساتھ اس حدیث پہ بحث کی کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی، اس کا مطلب کہ قبروں کو سامنے رکھ کے سجدے شروع کیے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ اس پر مزید بحث کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے، جہاں بحث ہو رہی تھی کہ قبرستان کے اندر نماز کا حکم کیا ہے، اس میں واضح طور پر انہوں نے لکھا وَيُسْتَثْنَى مقبرۃ الانبیاء فلا کرہۃ فیہا لأن اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسادہم وانہم احیاء فی قبورہم یصلون، کہ رب کے نبی جو ہیں وہ قبروں میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبروں میں بھی وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس بنیاد پر جہاں وہ جلوہ گر ہیں اس جگہ کی برکت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور جو لعنت کی گئی وہ اس بنیاد پر ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق جنہوں نے معبود بنا لیا اور عبادت شروع کر دی، اس بنیاد پر ان پر رب ذوالجلال کی لعنت ہے۔ اللہ کا فضل ہے، امام کستلانی اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لہذا رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو ان کے قرب میں بیٹھتا ہے اللہ انہیں بھی رحمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ دین جن ائمہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ان کا عقیدہ اسی پر موجود رہا۔ یہ مرکات شرح مشکات کے اندر جس وقت امام مسلم کا تذکرہ آتا ہے تو امام شمس الدین جزری وہ اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے مقدمہ میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں امام مسلم کی قبر زرت قبرہ بنیشابور، میں نیشاپور میں ان کی قبر پہ گیا، وقرات بعض صحیحی علی سبیل التیمم والتبرک عند قبرہ، میں نے ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر ان کی صحیح مسلم کا کچھ حصہ پڑھا برکت کے حصول کے لیے۔ کہتے ہیں جس وقت میں نے پڑھا رأیت آثار البرکت ورجال اجابت فی تربتہ، کہتے ہیں جس وقت میں نے ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر ان کی کتاب کو پڑھا تو مجھے برکت کے آثار نظر آ گئے، اور ان کی ورجال اجابت فی تربتہ، ان کی تربت میں مجھے دعاؤں کی قبولیت کا منظر نظر آیا۔ میں صرف اختصار سے یہ ایک محدث کی قبر اور ایک محدث کا عمل تمہارے سامنے صحابہ اور تابعین کے عمل کے بعد پیش کر کے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین جن ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے وہ یہ محدث ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم صوفیاء کی بات کرتے ہو، ہم محدثین کی بات کرتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں صوفی بھی اہل سنت میں، محدث بھی اہل سنت میں، یہ جن کے ذریعے سے ہم تک حدیث پہنچی ہے ان کا عقیدہ تو دیکھو۔ خدا کی قسم میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں ہر صدی کے محدث کا وہی عقیدہ ہے جو آج کے سنی کا عقیدہ ہے۔ وہ امام ابو بکر بن خزیمہ ہوں، وہ ابو عدیل سقفی ہوں، وہ محمد بن معمل ہوں، وہ ابن حبان ہوں،
ہر صدی کے اندر یہ عقیدہ موجود رہا، وہ قبروں پہ گئے ہیں، قبروں کی زیارت کی ہے، تبرک کو مانا ہے، توسل کو مانا ہے، ان تمام چیزوں کا اعتراف کیا ہے۔ اگر یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، تو منکرین اپنے نئے محدث ڈھونڈیں، چین آف اتھارٹیز، نئے رجال کی تلاش کریں جو صفہ سے لے کر آج تک تاریخ کا تسلسل ہے، اس تسلسل کو مسلک اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔